السلام علیکم دوستو، آج ہماری اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضور کے دور کے ایک بت کی جو بول اٹھا تھا۔ مکے میں ولید نام کا ایک کافر رہتا تھا۔ اس کا ایک سونے کا بت تھا جس کو وہ پوجا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ سونے کا بت بولنے لگا۔ اس بت نے کہا، لوگو، محمد اللہ کے رسول نہیں، ان کی ہرگز بات مت ماننا۔ ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہا، مبارکباد، آج میرا سونے کا خدا بولا ہے اور صاف صاف اس نے کہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول نہیں۔ یہ سن کر لوگ اس کے گھر آئے تو دیکھا کہ سچ میں اس کا سونے کا بت وہی باتیں بول رہا ہے۔ وہ لوگ بھی بہت خوش ہو گئے۔ دوسرے دن عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے تاکہ اس دن بھی وہ لوگ بت کے منہ سے وہی سب سنیں۔ جب بہت سارے لوگ جمع ہو گئے تو ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر وہی سب سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے۔ جب حضور آئے تو بت بول اٹھا، اے مکہ والو، خوب جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے۔ ان کا ہر ارشاد سچا ہے، ان کا دین سچا ہے۔ تم اور تمہارے بت جھوٹے، گمراہ اور گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم اس سچے رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ بس عقل مندی سے کام لو اور اس سچے رسول کی غلامی میں آ جاؤ۔ بت کی یہ تقریر سن کر ولید بہت گھبرایا اور اپنے سونے کے بت کو زمین پر پٹک کر توڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شان کے ساتھ واپس ہوئے تو راستے میں ایک گھڑ سوار ملا جو سبز پوش تھا اور اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ بولا، حضور میں جن ہوں، مسلمان ہوں اور آپ کا غلام ہوں، جبل طور پر رہتا ہوں۔ میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ آج گھر واپس آیا تو دیکھا کہ میرے گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے رونے کی وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ ایک کافر جن مکہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر حضور کے خلاف جھوٹی باتیں بول گیا ہے اور آج پھر سے گیا ہے تاکہ آج بھی بت میں گھس کر آپ کے خلاف جھوٹی باتیں بولے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سخت غصہ آیا اور میں نے تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور راستے میں ہی اس کو قتل کر دیا۔ پھر میں خود ولید کے بت میں گھس گیا اور آج جتنی بھی تقریر کی ہے میں نے ہی کی ہے۔ یا رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سن کر خوشی کا اظہار کیا اور اپنے غلام جن کے لیے دعا بھی فرمائی۔ یہ واقعہ ہم نے جامع المعجزات کی کتاب سے لیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔